Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Tabrezi. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسین تمہاری اولاد سے ایک نور اللہ ظاہر کرے گا جو سیرت اور صورت میں میری شبیہ ہوگا۔ اے حسین اس کا لقب باقر ہوگا، علم کو چیر کے ظاہر کرنے والا۔ بس اللہ کے رسول کے ظاہری طور پہ تشریف لے جانے کے 43 سال بعد یکم رجب 57 ہجری بمطابق 9 مئی 676 عیسوی مدینہ پاک میں اللہ نے ہم شکل رسول، ہم سیرت رسول، اسی نور کو ظاہر کر دیا جس نور مقدس کے بارے میں اللہ کے رسول اپنے نواسے حسین کو بتا چکے تھے۔ جیسے ہی آپ کی آمد ہوئی تو آپ کے دادا امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور آپ کی پیشانی کو چوم کر اپنے پورے خاندان کو بتانے لگے کہ یہ وہی محمد ہے جس کے بارے میں میرے نانا اللہ کے رسول مجھے بتا چکے تھے۔ یہ چھپے ہوئے علم کو ظاہر کرے گا اور باقر کے لقب سے زمانہ اسے سلام کرے گا۔ آپ محمد باقر کے نام سے بچپن سے ہی بلائے جانے لگے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے پوتے حضرت محمد باقر کو جب باقر عالم بلانے لگے تو ایک مرتبہ آپ کے بیٹے علی اکبر فرمانے لگے، بابا ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمارے اس شہزادے کو باقر کا لقب کیوں دیا؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے اکبر یہ پہلا نجیب الطرفین سید ہے، اس کی ماں فاطمہ اور اس شہزادے کا نانا حسن اور اس شہزادے کا باپ علی زین العابدین اور اس شہزادے کا دادا میں حسین ہوں۔ اس شہزادے کی شکل میں اللہ نے میرے اور میرے بھائی حسن کے نور کو ملا کے بھیجا ہے۔ یہ ماں کی طرف سے بھی عالی مقام ہے اور باپ کی طرف سے بھی عالی مقام ہے، تبھی اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اسی سے آل رسول کا علم زمانے تک پہنچے۔ بس یہ دور آل رسول پہ بے انتہا تلخ تھا۔ آپ تھوڑے ہی بڑے ہوئے کہ یزید نے اپنے بیعت کا حکم مدینے پہنچا دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی پناہ میں جانے کے لیے جب اپنے نانا کا مدینہ چھوڑا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 3 سال تھی۔ آپ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ سادات کے قافلے میں چلتے رہے۔ آپ کے خاندان نے مکہ چھوڑا یہاں تک کہ کربلا آ پہنچے۔ تب آپ کی عمر مبارک 3 سال 7 ماہ کی ہو چکی تھی۔ بس جیسے ہی سادات کا پانی بند ہوا، آل رسول کے بچے روتے رہے تو آپ چھوٹی عمر میں اپنے دادا حسین علیہ السلام کے پاس آتے اور یہ فرماتے، اے میرے دادا جان آپ پہ مجھے بھی قربان ہونا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے شہزادے کا سر چوم کے فرمانے لگے، اے محمد اللہ کے رسول نے تجھے باقر کا لقب دیا ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ شہادت ہمارا ورثہ ہے، ان قریب تمہیں بھی شہید کیا جائے گا، لیکن باقر اللہ نے تجھے جس کام کے لیے چنا ہے اس کام کا بوجھ تمہارے کندھوں پہ ہے۔ تمہیں سادات کا علم زمانے کو سکھانا ہے۔ اور یوں یہ شہزادہ پورے کربلا کے واقعے کو دیکھتا رہا۔ کبھی علی اکبر کی لاش دیکھی، کبھی جناب عباس کے بازو دیکھے، کبھی قاسم کے ٹکڑے دیکھے، کبھی اصغر کی لاش دیکھی تو کبھی اپنے دادا کے کٹے ہوئے سر کو نوک نیزہ پہ دیکھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جب فوج یزید نے امام حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے، سید زادیوں کے خیمے جلا دیے تو آپ کو کبھی شمر تماچے مارتا ہے، کبھی عمر ساتھ توہین کرتا ہے تو کبھی چلتے ہوئے خیموں کی راکھ پہ آپ بھی بے پردہ بیبیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، سادات کو قیدی بنایا گیا تو آپ کو بھی اپنے بیمار بابا علی زین العابدین کی زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا گیا۔ کبھی آپ کو پھوپھی زینب کے ساتھ رسیوں میں باندھا جاتا تو کبھی اس ننھے 3 سال 7 ماہ کے شہزادے کو اپنے باپ کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا جاتا تو کبھی بغیر محمل کے اونٹوں پہ آپ کو رسیوں سے باندھ لیا جاتا۔ جیسے ہی آپ کوفہ و شام کے بازار میں آئے تو آپ نے
उस नन्ही सी उम्र में लोगों के ताने जो बागी का खानदान कह के आपको बुलाते रहे, आप सुनते रहे। रसूल अल्लाह की बेटियों के साथ आप भी पत्थर खाते रहे और यूं यजीद की दरबार आ पहुँचे। जैसे ही आपके बाबा ने दरबार यजीद में खुतबा दिया तो पूरा दरबार यजीद अपने बादशाह यजीद के खिलाफ होने लगा और यूं आपको जिंदान में कैद कर दिया गया। जैसे ही आप जिंदान में आए तो आपके बाबा ने आपके सर पे हाथ रख के ये फरमाया, ऐ मोहम्मद, देखा अल्लाह ने हम सादात को क्या इज्जत दी है। ये मुफलिसी, ये तकलीफें हम सादात का विरसा है। बाकिर, हमारी ताकत ये दुनियावी दौलत नहीं, हमारी ताकत हमारा इल्म है। ऐ बाकिर, मेरे बाबा ने अपने नाना से सुना कि तू हमारे खानदान के इल्म को रोशन करेगा। बाकिर, याद रखना, बड़ी इज्जत के साथ अल्लाह बड़ी जिम्मेदारी भी देता है। बस अपने बाबा के वो अल्फाज आपने अपने जहन में इस तरह से बिठा दिए कि जैसे ही आपको रिहाई मिली आप दिन रात लोगों की इस्लाह करने लगे, लोगों को दीन समझाने लगे। छोटी सी उम्र में आप बड़े बड़े मसाइल लोगों के हल किया करते थे और यूं आप ज़मानाए बुलूगियत तक आ पहुँचे। आप सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जिन्नात को भी इल्म सिखाते थे। बड़े बड़े कबाइल के जिन आपसे इल्म लेने के लिए आपकी महफिल में बैठा करते थे। उस दौर अरब में जो इल्म की तड़प रखता था वो आके इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया करता था। एक मर्तबा आपकी ज़ियारत के लिए हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, जो अल्लाह के रसूल के सहाबी थे, वो हाजिर हुए और फरमाने लगे कि मुझे अल्लाह के रसूल ने एक बशारत दी थी और उसी बशारत को पूरा करने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। बात ये चल ही रही थी कि इतनी देर में इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए। बस जैसे ही आप तशरीफ फरमा हुए, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने आपकी तरफ कदम बढ़ाया, आपके हाथों को चूमा और रो रो के फरमाने लगे कि ऐ रसूल अल्लाह के शहजादे, आपके नाना ने फरमाया था कि मैं हुसैन के पोते मोहम्मद से मिलूंगा जो बाकिर होगा, इल्म को फैलाएगा, और जब मैं उससे मिलूं तो मैं आपसे मिलके आपके नाना का सलाम आपको कहूं। इमाम मोहम्मद बाकिर मुस्कुरा के सलाम का जवाब देने लगे और फिर आपने फरमाया कि ऐ शहजादे, आपके नाना ने ये भी फरमाया था कि आपकी ज़ियारत के बाद कुछ ही दिनों में मैं जाके अल्लाह के रसूल से जा मिलूंगा। और वैसे ही हुआ। कुछ ही दिनों में हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गए। आपने मस्जिद नबवी में एक मदरसा कायम किया और ये ऐलान करवाया कि जो इल्म की तड़प रखता है वो आए और रसूल अल्लाह के खानदान से इल्म हासिल करे। मुख्तलिफ उलूम सीखने वाले आपके मदरसे में आते और इल्म हासिल किया करते। आपने जमीन से लेके आसमान तक, आसमान से लेके इंसानी जिस्म तक, इंसानी जिस्म से लेके इंसान की रूह तक जो उलूम इंसान ने पहले कभी किरतास पे नहीं देखे थे वो आपकी जबान से सुनने लगे। और उस दौर के तमाम आलिम ये तस्लीम करने लगे कि जो भी मोहम्मद बाकिर कहे, जो भी मोहम्मद बाकिर बताए वो सही है। यूं आपकी शख्सियत पूरे अरब में मशहूर होने लगी। आपकी उम्र मुबारक 37 साल की हुई तो आपके बाबा को वलीद इब्न अब्दुल मलिक ने जहर दे के शहीद करवा दिया। उस दौर के बादशाहों ने ये सोचा कि ये जो मदरसा चल रहा है ये इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के रोब और उनकी शख्सियत की वजह से चल रहा है। आपकी शहादत के बाद इमाम मोहम्मद बाकिर ने अपने आप को और भी मदरसे में मसरूफ कर दिया। सारा दिन लोगों को पढ़ाते रहते थे और रात को अल्लाह की इबादत किया करते थे। जब आधी रात होती थी तो वही काम जो आपके दादा किया करते थे, कंधों पे रोटी लेके जो मदीने के गरीब लोग होते थे उनके दरवाजे पे छोड़ के आते थे। और यूं दिन ब दिन आपकी शख्सियत वक्त के बादशाहों को आंख में कांटे की तरह लगने लगी कि हुकूमत हमारी है, लेकिन जब भी हमारे महल में लोग आते हैं जिक्र इस अली के पोते का करते हैं, इस हुसैन के पोते का करते हैं, इस फातिमा के पोते का करते हैं। बस शाम बिन अब्दुल मलिक ने आपको जहर दिलवाया
اور آپ اپنے خاندان اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلا کے وصیت کرنے لگے کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ 5 چیزوں کو کبھی نہ بھلانا۔ اگر تم پہ کوئی ظلم کرے تو پلٹ کے تم ظلم نہ کرنا، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی خیانت کرے تو تم پلٹ کے خیانت نہ کرنا، اگر تمہاری بات کو کوئی جھٹلا دے تو اس پہ غضبناک نہ ہونا، اور اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس پہ زیادہ خوش نہ ہونا، اگر تمہاری مذمت ہوئی تو اس پہ شکوہ نہ کرنا، اور جو لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہیں اس پہ غور کرنا، اور اگر واقعاً تم ویسے ہی ہو جیسا لوگ تمہیں کہتے ہیں تو پھر یہ یقین کر لینا کہ تم اللہ کی نظر سے گر چکے ہو، اور اللہ کی نظر سے گرنا لوگوں کی نظر سے گرنے سے کئی زیادہ بڑی مصیبت ہے، اور اگر جو لوگ تمہارے بارے میں غلط کہتے ہیں ویسے تم نہیں ہو تو اس پہ شکر کرنا، کیونکہ بغیر زحمت کے اللہ نے تمہارے حصے میں ثواب لکھ دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے جعفر، اللہ نے ہم سادات کو علم کے لیے چنا ہے، جو علم ہمارے خاندان کی میراث ہے، اس علم کو امانت سمجھ کے انسانوں تک پہنچانا، تاکہ صدیوں تک انسان یہ جان لے کہ اس کی خلقت کا سبب کیا ہے۔ بس 7 ذوالحج 114 ہجری بمطابق 21 جنوری 733 عیسوی کو آپ دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی جنازہ نماز آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام نے پڑھائی، اور بڑی شان سے آپ کے جنازے کو مدینے کی گلیوں سے نکالا گیا۔ آپ کے جنازے میں امام جعفر صادق علیہ السلام زارو قطار رو رہے تھے۔ کسی نے کہا، اے امام وقت، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے بابا کی شہادت پہ نہیں بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ میرے بابا محمد باقر رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ کاش اتنے لوگ میرے دادا حسین کے جنازے پہ ہوتے تو ہم اپنے غریب دادا حسین کو بے گور و کفن کربلا کی ریت پہ چھوڑ کے نہ آتے، اور یوں اس طرح آپ کو آپ کے بابا کے پہلو میں تدفین کر دیا۔ سلام ہو علم پھیلانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام محمد باقر پر۔ ہمارے یہاں ہزاروں میری ایسی بہنیں اور بھائی شادی کرنے کے لیے کوششیں تو کرتے ہیں، لیکن ان کو ایک اچھا رشتہ نہیں ملتا۔ تبھی آپ تمام مومنین کی دعاؤں سے ہم نے مہربان شادی دفتر قائم کر دیا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں یا اپنے لیے خود کوئی اچھا رشتہ چاہتے ہیں تو آپ مہربان شادی دفتر کے نمبر پہ کال کریں، اور جس قسم کا آپ کو رشتہ چاہیے انشاءاللہ ویسا ہی رشتہ ہم آپ کا کروائیں گے۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ مہربانعلی.com پہ آئیں، اور اس کے بعد مہربان شادی دفتر پہ کلک کریں، اور ساری تفصیلات یہاں موجود ہے۔ اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے۔ ہمارے یہاں سادات اور غیر سادات، پاکستان اور پاکستان سے باہر اللہ کے کرم سے بہت ہی اچھے اور نیک رشتے موجود ہیں، تو ابھی فون اٹھائیں اور اس نمبر پہ کال کر کے اپنے لیے ایک اچھا رشتہ حاصل کریں۔